کہاں سے الفاظ لاؤں دکھوں کے، دردوں کے، غموں کے، جس لبوں کو میرے نبی دن میں 100 مرتبہ چوما کرتے تھے، جس چہرے کو میرے نبی دن میں 100 مرتبہ چوما کرتے تھے، جس کو میرے نبی سینے سے لگایا کرتے تھے، کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک جس بدن کو میرے حضور علیہ السلام نے بوسے دیے، جس بدن کو میرے نبی نے چوما، ہے آج وہ بدن تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، آج وہ بدن نیزوں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، مارو اسے، مگر حسین کو مارنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ جب حسین کو مارنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو شمر نے سب کو گالیاں دی۔ سب کو گالیاں دیتے ہوئے شمر نے خولی کو کہا چلو تم بہادر بنو، دنیا میں اپنا نام روشن کرو، اپنی بہادری کا جذبہ دکھاؤ، حسین پر حملہ کرو، حسین کو ختم کر دو۔ جب خولی اٹھ کر آگے بڑھا تو خولی کا ہاتھ کانپتا تھا، دونوں ہاتھ کانپنے لگے، ہائے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بدبخت سمجھ نہ پایا کہ میں کس کو مار رہا ہوں، کس کو شہید کر رہا ہوں، کس کا سر تن سے جدا کر رہا ہوں، کس پر حملہ کر رہا ہوں۔ ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اس کے باوجود بھی یہ کم بخت سمجھ نہ پایا حضور کی حال کو، اس کے باوجود بھی یہ کم بخت سمجھ نہ پایا حضور کی اہل بیت کو۔ ہے جس گلے نے میرے نبی سے ہزاروں بوسے لیے ہوئے تھے، جس گلے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار سے جس گلے نے ہزاروں بوسے لیے ہوئے تھے، اس کم بخت نے، اس بدبخت نے اس گلے کو کاٹ دیا، اس گلے کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوانو 10 محرم ہمیں کہہ رہا ہے، کربلا کی تپتی زمین ہمیں کہہ رہی ہے کہ دین پر جب برا وقت آئے تو پھر قیمتی سے قیمتی چیز بھی چھپا کر نہیں رکھنا۔ شمر بھی مر گیا، خولی بھی مر گیا، ابن زیاد بھی مر گیا، یزید بھی مر گیا۔ سنو یہ سب قتل کر دیے گئے تھے، شمر، ابن زیاد، خولی، یہ سب کے سب لعنتی قتل کر دیے گئے تھے۔ جب یہ قتل کر دیے گئے، ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد جب ابن زیاد کا سر لایا گیا، باقی سر بھی وہیں پڑے تھے، لیکن دنیا دیکھنے والی تھی کہ ایک سانپ آیا، چھوٹا سا سانپ تھا، سانپ آیا، وہ ابن زیاد کے ناک کے اندر گھس گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ منہ سے نکل آیا، پھر وہ منہ سے گھسا، تھوڑی دیر کے بعد ناک سے نکل آیا۔ چھوٹا سا سانپ تھا، زہریلا سانپ تھا، ابن زیاد کے ناک سے گھستا ہے، منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ کے اندر جاتا ہے، ناک سے نکلتا ہے، اندر جاتا ہے، نکلتا ہے، اندر گھستا ہے، نکلتا ہے۔ دنیا دیکھنے والی ہے، دنیا دیکھنے والی ہے، میرا اللہ دکھا رہا ہے، لوگو دیکھو اہل بیت کے دشمنوں کو سانپوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، حضور کی آل کے دشمنوں کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ میں حضور کی آل کے دشمنوں کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دوں گا، دنیا میں ہی کیڑوں کے سپرد کر دوں گا، دنیا میں ہی سانپوں کے سپرد کر دوں گا، دنیا میں ہی دردناک عذاب کے سپرد کر دوں گا۔ دنیا دیکھنے والی تھی، مسلسل یہ سانپ ابن زیاد کے ناک سے گھستا، منہ سے نکلتا، ناک سے گھستا، منہ سے نکلتا، مسلسل یہ کام جاری رہا۔ دراصل میرا اللہ دنیا والوں کو دکھا رہا تھا، دنیا والوں دیکھو ہم نے اہل بیت کے دشمنوں کو سانپوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے شمر مٹ گیا، یزید مٹ گیا، خولی مٹ گیا، حسین کو قتل کرنے والے مٹ گئے، لیکن سنو سارے مٹ گئے، یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا۔ فرماتے ہیں میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں،
اہل بیت کے دشمن نہ بن جانا، اگر دشمن بن گئے تو یاد رکھنا دنیا میں ہی تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، پھر دنیا میں ہی میرا اللہ تمہیں سانپوں کے سپرد کر دے گا۔ جوانوں، کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ 10 محرم الحرام کا دن ہمیں ایک سبق دے کے گیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی دین کے نام پہ قربان کر دو۔ لیکن سنو، اللہ ہمیں بچے قربان کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہا، اللہ ہمیں سر کٹوانے کا مطالبہ نہیں کر رہا، اللہ کا مطالبہ بس یہی ہے کہ میرے آگے بس جھکتے رہو، میں تو بس تم سے سر جھکانے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ جوانوں، امام علی مقام امام حسین ہمیں 4 چیزیں دے کر گئے ہیں 10 محرم الحرام کے دن میں، 4 چیزیں دے کر گئے۔ فرمایا ان 4 چیزوں کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ ایک شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا نماز کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھا قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ فرمایا ان 4 چیزوں کا دامن پکڑتے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، تن من دھن قربان کر دیے، کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیے، اصغر لٹا دیے، اونو محمد لٹا دیے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، شکر پڑا ہے، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا جب کوئی برا وقت آئے، پریشانیوں کا وقت آئے، تکلیفوں کا وقت آئے، پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی اگر میں کہانی سناؤں، ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی اتنے بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، جسم پہ زخم ہی زخم ہے، دن تکلیفوں میں گزرتا ہے، رات تکلیفوں میں گزرتی ہے، دن بھی درد میں گزرتا ہے، پوری رات درد میں گزرتی ہے۔ آپ لیٹ نہیں سکتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کے گزارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے، اتنی بڑی تکلیف، اتنا بڑا درد، اس کے باوجود بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پھر جو مالک بیماری دیتا ہے وہ شفا بھی تو دیتا ہے نا، جو دکھ دیتا ہے وہ سکھ بھی تو دیتا ہے نا، جو برے دن دیتا ہے وہ اچھے دن بھی تو دیتا ہے نا۔ تمہیں پتہ ہے نا، آسانی تک جانے سے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے نبی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا، صبر کے اوپر صبر کرتے رہے، شکر کے اوپر شکر کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی بالکل فٹ فاٹ ہو گئے، بالکل تندرست ہو گئے۔ جب تندرست ہوئے، صحت مند ہوئے، تو کسی نے پوچھ لیا، حضرت وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج کے دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج تندرستی کے دن اچھے ہیں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی رونے لگ گئے، رو کر فرمانے لگے، وہ سوال کرنے والے، میاں اگر میرے دل سے پوچھتے ہو تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ بیماری کے دن اچھے کیسے تھے؟ کہا میاں اچھے اس لیے تھے کہ جب میں بیمار تھا، جب پورا دن تکلیفوں میں گزرتا تھا، پورا دن دردوں میں گزرتا تھا، پوری رات تکلیف میں گزرتی تھی، میں پوری رات تکلیف میں گزارتا، پوری رات درد میں گزارتا، پوری رات کھڑے ہو کے گزارتا۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا، جب درد کی وجہ سے، جب دکھ کی وجہ سے میرے اندر سے آہ نکلتی تھی، تو ادھر سے آہ نکلتی تھی تو ادھر سے اللہ کہتا، میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ ہے میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں آج تک میرے رب نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا، اتنے دکھ آئے، اتنی تکلیفیں آئیں، پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کے اوپر شکر پڑھتے رہے۔ علی اکبر قربان کر دیے، اونو محمد لٹا دیے، پھول جیسے اصغر کو قربان کر دیا، بولا ہی نہیں، شکوہ ہی نہیں کیا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم کہو گے شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا امام حسین نے شکر پڑھا ہے؟ کیا ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی ہم بھی شکر کرتے ہیں، لیکن تب جب کوئی لاٹری نکل آتی ہے، ہم بھی شکر کرتے ہیں، لیکن تب
جب کوئی کمیٹی نکل آتی ہے ہم بھی شکر کرتے ہیں، لیکن تب جب کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے کمیٹی میں، قرآن دازی میں کوئی گاڑی نکل آتی ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ جب گھر میں مہمان آتا ہے، مہمان آ کے کہتا ہے میاں میں نے روٹی بھی کھانی ہے، پانی بھی پینا ہے، بوتل بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہہ دے نا میاں نا، سب کچھ میں گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمد۔